اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ حسد وہ عذاب اور گناہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمتوں، دولتوں، عزتوں، عظمت کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اپنی تمام نیکیوں کو بھی جلا کر خاک و برباد کر لیتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ برائی دن بدن یہی پھیلتی جاتی ہے، حسد۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا، علم سے نوازا، خوبصورت سے نوازا، کوئی بھی چیز سے پروردگار نوازتا ہے، تو آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اسے دیکھ کر اس کی دولت کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کی اچھائی کو دیکھ کر ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہمارا مزاج یہی ہے۔ آقا کریم اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف کی روشنی میں اس نورانی واقعہ سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ حسد کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے اور حسد سے بچنے والا بہت بڑا نیکیوں کا اور جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ شاہ بطحہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت تک پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بیماری تکبر، دوسری کثرت مال کی خواہش، تیسری بیماری ایک دوسرے سے دوری، چوتھی حسد کرنا۔ یہ چاروں بیماری ہمارے اندر موجود ہیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کی برائی نہ چاہو ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے بچا لے گا اور تم کو اس پر مبتلا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا بے نیاز ہے، اس سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی کے دیے سے بندہ کو ملتا ہے، اس لیے کسی سے حسد کرنا گویا اللہ تبارک و تعالی کی عطا و بخش سے جلنا ہے، اور دوسروں کا برا چاہنے سے برا چاہنے والے ہی برا ہوتا ہے، برا چاہنے والے ہی کا برا ہوتا ہے، اور جس کا تم برا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسد سے بچنے والا عرش الہی کے سائے میں حجت الاسلام حضرت محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں اس بات کو، حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش اعظم کے سائے میں دیکھا تو آپ نے اس کے مرتبہ پر شک کیا اور فرمایا یہ شخص رب کی بارگاہ میں مکرم و معظم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ نیک کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نیک کاموں میں سے 3 نیک کام کو ظاہر فرما دیا۔ ایک یہ کہ خدا کسی کو نوازتا ہے تو یہ شخص حسد نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ یہ شخص اپنے
اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، تیسرا یہ کہ اس شخص نے کبھی چغل خوری نہیں کی۔ حسد کرنا، ماں باپ کی نافرمانی اور چغل خوری، یہ تینوں عمل جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک عمل بھی کسی شخص میں موجود ہے تو وہ ایک عمل ہی جہنم تک پہنچا کے لیے کافی ہے۔ افسوس، صدا افسوس، آج مسلمانوں میں اس تینوں برے عمل کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تینوں برے کاموں سے ہم کو محفوظ رکھے۔